السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ 28واں پارہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21، ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کی، قرآن مجید کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے، یعنی قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو اتارتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے یہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پہاڑ جانتے ہیں ہم، چٹان، پتھروں کا مجموعہ۔ اللہ رب العالمین کا کلام نازل ہو، اللہ رب العالمین کی کتاب نازل ہو پہاڑ پر، پہاڑ اپنی مضبوطی اور صلابت اور سختی کے باوجود ریزہ ریزہ ہو جائے، چتھڑا چتھڑا ہو جائے، ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے۔ کس وجہ سے؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کا کلام انتہائی جامع کلام ہے۔ اور اس کی عظمت کا کیا کہنا کہ اس قرآن کے سننے کے بعد، اس قرآن کو سننے اور سمجھنے کے بعد بہت سارے لوگ اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے ایک مثال ذکر کی کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ایک مثال ہے، مگر حقیقت ہے کہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی طاقت ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سوچیں اور سمجھیں، نصیحت حاصل کریں، غور و فکر حاصل کر کے اللہ رب العالمین کی باتوں سے نصیحت حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات بتائی ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے، یہ قرآن جو ہماری مسجدوں میں ہے، یہ قرآن جو ہماری دکانوں میں ہے، اس کو صرف رکھنے سے برکت نہیں ملتی ہے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ ہم اس کے معنی کو سمجھیں، اس قرآن کو پڑھیں، تلاوت کریں، صرف تلاوت ہی نہ کریں بلکہ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن انتہائی آسان کتاب ہے، اور اس قرآن کی عظمت کو ہم سمجھنے کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے جو بھی آیت کریمہ چل رہی ہے، تلاوت کی گئی ہے، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کو اس قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن یہ کوئی بم اور کوئی میزائل یا کوئی ہتھیار کا کام نہیں ہے کہ اس سے ہم لڑیں، مگر اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ایسی بات رکھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس سے جہاد کرو، وَجَاهِدُوا بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد کرو۔ کیا ہے وہ قرآن میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا؟ کیا حکمت ہے؟ کون ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو؟ یہ قرآن کوئی مارنے اور ختم کرنے کی کتاب نہیں ہے،
کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اس لیے کہا کہ قرآن کے سننے، پڑھنے، سمجھنے سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ جب اہل ایمان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اہل ایمان ڈرتے ہیں، اہل ایمان کانپتے ہیں، اہل ایمان کے جسم میں اہل ایمان کے جسم میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ اہل ایمان وہ ہے جن کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انما یؤمن بآیات الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اہل ایمان جیسے قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں تو جھک جاتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، اتراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن انسانوں کا طبقہ ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھ کے سمجھایا جائے، قرآن کے ذریعے نصیحت کی جائے، قرآن کے ذریعے تبلیغ کی جائے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کی جائے تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ پہچان کیا ہے کہ انسان نہیں رہا، یہ پہچان ہے کہ اب انسان نہیں رہا۔ ارے اللہ نے تو یہ کہا کہ قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، مگر یہ ہم انسانوں کا دل ہے جو پتھر ہے، بلکہ پتھر سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے کہ قرآن کی آیتیں ہمیں اثر نہیں کرتی ہے، قرآن کی آیتیں اثر نہیں کرتی ہے۔ قرآن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک بات یہ بھی کافی ہے کہ یہ کتاب ہم لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ کتاب ہم لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ہم اس کو پڑھیں، پڑھ کر کے دم کریں، پڑھیں، اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ قرآن سے پڑھ کر کے ہم صرف عبادت نہ کریں، قرآن یہ عبادت کی کتاب ضرور ہے، پڑھ کر کے انسان کو ثواب ملتا ہے، نیکی ملتی ہے، لیکن اس قرآن میں شفا بھی ہے، قرآن میں شفا بھی ہے۔ اس کو ایک مثال سے میں یہ سمجھاتا ہوں کہ کسی انسان کو جن کا حملہ ہو، شیطان کا حملہ ہو، کسی انسان پر شیطان کا حملہ ہو، جنات کا اثر ہو، شیطان اور جنات اس پر سوار ہو چکا ہو، اب سوچیے کوئی انسان کیسا، کس کنڈیشن میں ہوتا ہے، کوئی دوا کام نہیں آتی، کچھ نہیں کام آئے، مگر ایسے انسان کے سامنے اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیا جائے، قرآن کی کچھ مخصوص صورتیں ہیں، کچھ آیتیں ہیں، اگر اس کو پڑھ کر کے جس انسان پر جنات کا اثر ہے، شیطان کا حملہ ہے، شیطان اس پر حاوی ہو گیا ہے، اس پر حاوی ہو گیا ہے، تو اگر اس پر قرآن پڑھا جائے، حقیقت میں ایک انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اس انسان کی کیا حالت ہوتی ہے جس پر شیطان سوار ہوتا ہے، جب قرآن پڑھ کر کے اس پر دم کیا جاتا ہے تو کیسے شیطان وہاں چیختا ہے۔ لیکن مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ انسان چیخ رہا ہے، انسان بلبلا رہا ہے، مگر وہ انسان کی آواز نہیں ہے، وہ شیطان کی آواز ہے۔ اس قرآن کی عظمت کو بس اتنا ہی سمجھ لے کہ اس قرآن کے پڑھنے سے ہمارے گھروں سے شیطان بھاگتا بھی ہے، اور اگر ہمارے جسم میں داخل ہو گیا ہے، ہمارے اندر سرایت کر گیا ہے، تو اس کا علاج یہ قرآن کے قرآن پڑھ کر کے دم کیا جائے، قرآن پڑھ کر کے رقیہ کیا جائے، تو پھر دیکھیے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد کیا اثر ہوتا ہے، شیطان کس قدر ڈرتا اور کس قدر خوف کھاتا ہے، کس قدر بلبلاتا ہے، کتنا تڑپتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی جان نکل رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی روح نکل رہی ہے۔ کیوں نکل رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے کلام کی عظمت ہے، یہ اللہ کے کلام کی عظمت ہے۔ اور جب یہ اللہ رب العالمین قرآن کو نازل کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحی نازل کرتا ہے تو اس وقت اللہ کے کلام کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فرمان جاری کرتا ہے، اس فرمان کی عظمت اور اس کا مقام دیکھیے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے، کوئی فرمان نازل کرتا ہے، فرمان کے نازل ہونے کے بعد سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت ہے کہ سارے فرشتے جو آسمان میں بھرے پڑے ہوئے ہیں،
اللہ کے کلام اور اس کی عظمت کو دیکھ کر کے، اللہ کی گفتگو اور اللہ کے فرمان کو سن کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر ہم انسان، ہم مسلمان بھی ہیں، مگر ہم قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں۔ گویا کہ ہمارا دل انتہائی سخت ہو چکا ہے، اور انتہائی بہت ہی پتھر سے بھی زیادہ کہیں سخت ہو چکا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ بہت سارے مسلمان قرآن کو پڑھنے سے بھی روکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا درس ہو مسجد میں، لوگوں کو کھلبلی مچتی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق نصیحت کی جائے، لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا درس نہیں ہونا چاہیے، حدیث کا درس نہیں ہونا چاہیے۔ قصے کہانی سنایا جائے، لوگ بہت پسند ہے، مگر قرآن و حدیث کا درس دیا جائے تو لوگ اس پر ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں۔ اور اگر ان کی مسجد میں یہ کہا جائے کہ آپ بھی مسجد میں قرآن کا درس دیجیے، تیار نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ اللہ رب العالمین کے کلام کی عظمت کو ہم سمجھیں۔ اللہ نے اتنی بڑی کتاب ہم کو عطا کی ہے، اتنی بڑی کتاب عطا کی ہے، اس کتاب کو پڑھ کر کے ہم عبرت حاصل کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔